السلام علیکم. صوت القرآن تجویدی قاعدہ کورس کلاس 12 میں حافظ نظر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی کلاس انشاءاللہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اس میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے تو ہم نے پہلے چیپٹر میں بچوں کو ہم نے ہجوں کے ساتھ پڑھایا تھا. دوسرے چیپٹر میں ہم نے آوازیں پڑھائی تھی صرف, لیکن وہ بھی سنگل. اب تیسرے چیپٹر میں ہم نے ایک لیٹر سے 2 کی طرف, 3 کی طرف, پھر پورے حرف کی طرف اور پھر آیت کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے. ایک تو یہ چیز سیکھیں گے انشاءاللہ, اور دوسرا ہم سیکھیں گے کہ بچوں کو زبانی کیسے یاد کروانا ہے. زبانی یاد کروانے کی بھی انشاءاللہ آپ کو بہترین ٹرک بتاؤں گا. انشاءاللہ بچے تجویز کے ساتھ بہترین کوئی بھی چیز ایزیلی یاد کر سکیں گے. اور تیسرا انشاءاللہ ہم اس میں قرآن مجید کا تعارف کریں گے. کیا قرآن مجید کا تعارف کیا ہے پہلے وہ پڑھیں گے, تاکہ بچوں کو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت معلومات ہونی چاہیے قرآن مجید کے بارے میں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے بنیادی وہی میں نے آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں, 2 اصول. کوئی بھی حرف ہے اس کے پڑھنے کے 2 اصول ہیں, سائن اور صفات. سائن 4 طرح کے تھے, شارٹ, لانگ, سافٹ, جوائننگ, 4 طرح کے. صفات بھی 4 طرح کی تھی, نرمی سے پڑھتے تھے, موٹا پڑھتے تھے, باریک پڑھتے تھے اور سختی سے پڑھتے تھے. 4 طرح کے سائن ہیں اور 4 طرح کی ہی صفات ہے. کوئی بھی حرف ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کا سائن نوٹ کرنا ہے اور صفات نوٹ کرنی ہے, دین اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے. اب تیسرا جو چیپٹر ہے اس میں کوئی بھی نیا سائن نہیں آ رہا, کوئی بھی نئی علامت نہیں آ رہی. بچوں کو آپ نے پہلے شروع کرنے سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. بیٹا ہم نے پیچھے جتنے بھی پڑھنا تھا اس میں ہم نے علامات پڑھ لی تھی پہلے چیپٹر میں, دوسرے میں ہم نے تجوید کے رول پڑھ لیے تھے. تیسرے چیپٹر میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے, وہی سارے سائن, وہی سارے تجوید کے رول مکس اپ آ رہے ہیں, آپ نے جسٹ ان کو فالو کرنا ہے. سیم ایسے ہی قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہے. قرآن مجید میں بھی کوئی نئی سائن نہیں آئے گا, کوئی علامت نہیں ہے, کوئی نیا رول نہیں ہے. یہی چیزیں اگر آپ کو سمجھ جائے گی, آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی ہیں, تو آپ جو ہے پورا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو کسی چیز میں کمزوری ہے, کوئی سائن سمجھ نہیں آ رہا, دوبارہ قاعدہ پڑھائیں, کوئی کمپرومائز نہیں. کوئی دوبارہ شارٹ سائن میں غلطی آ رہی ہے, شارٹ سائن والے پہ دوبارہ پڑھا دیں. وقف کی سمجھ نہیں آ رہی, وقف والے پہ دوبارہ پڑھا دیں. غنے کی سمجھ نہیں آ رہی, کلکلے کی دوبارہ پڑھا دیں. پیچھے سے جا کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن آگے تب ہی جائے بچہ قاعدے سے جب اس کو ہر چیز انڈرسٹینڈ ہو. تو ہر حرف میں 2 چیزیں نوٹ کرنی ہے, سائن اور صفات. اس میں دیکھیں جی لانگ سائن آ رہا ہے اور بلیک کلر آ رہا ہے, اس کا مطلب اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور لمبا کرنا ہے. تو بچے سے یہ 2 چیزیں آپ نے کم سے کم ایک پیج پہ 2 چیزیں لازمی پوچھنی ہے کہ اس کو شارٹ کون سی 2 چیزیں ہر حرف میں. ایک پیج پہ آپ پوچھیں گے تو پورا قرآن مجید آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی ہم پہلے بچوں کو آپ نے ایک ایک کر کے پڑھانا ہے. ما تو ایک ایک کر کے, بل لا ہی و ما لا ای کا تی ہی. پڑھانا بھی بچوں کو ایک ایک کر کے, بچے سے سننا بھی ایک ایک کر کے. جب آپ کو لگ جائے ایمان مفصل ایمان مجمل آپ نے ایسے سنا, آپ کو لگا کہ بچہ ایک ایک جو ہے نا وہ غلطی کے بغیر صحیح پڑھ رہا ہے, جب آپ کو لگے کہ ایک ایک ٹھیک پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, بچے کو آہستہ آہستہ 2 کی طرف لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائیں گے, پہلے آپ نے بچے کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ 2 پڑھائیں گے, بچہ بھی آپ کی طرف دوسرے دن 2 پڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے لا ای, پھر بچے سے کہیں آپ پڑھیں لا ہ ال, مشکل آ گیا تو ایک ایک لو لا ہو مو ہم ما در سو, مشکل آ گیا تو ایک کر دیا لو اللہ. تو ایک مشکل آ جائے تو ایک, آسان لیٹر ہو تو 2 اکٹھے کر دیے. پھر اسی طرح تھوڑے سے 1-2 پیج آپ ایسے سنیں, پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ 2 بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے, پھر ان کو آپ آدھے آدھے کی طرف لے جائیں. آدھا آدھا حرف ان سے کہیں کہ آدھا آدھا پڑھیں. جیسے ذو, ایک ایک پڑھ رہے مشکل ہے, پھر آسان تھوڑا سا غلطیاں ختم ہو گئی تو باللہ منش شیطان الرجیم, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, 2 3 1. پھر آہستہ آہستہ اور زیادہ کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. پھر اس طرح
کرتے کرتے ہم پوری آیت کی طرف چلے جائیں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ غلطی کر رہا ہے، دوبارہ بچے سے کہیں ایک ایک کر کے پڑھیں. جیسے جیسے غلطیاں ختم ہوتی جائیں گی تو آپ نے 1 سے 2 کی طرف پھر جانا ہے. آخر میں جی ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، بلکہ پہلے میں آپ کو زبانی یاد کرنے کا طریقہ سکھا دوں کہ زبانی کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے یاد کروانی ہے. اچھا، ایک مزیدار سی چیز آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ نے دیکھا اکثر پیرنٹس بچوں کو پہلے ہی نماز، کلمے اور صورتیں، یہ چیزیں پہلے ہی یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں نا. اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے بچوں کم ایج میں ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط یاد ہو جاتی ہیں، رٹ لیتا ہے، تو وہ پھر وہ زبانی دوبارہ ٹھیک کرنی یعنی ڈبل محنت ہوتی ہے اس کے اوپر. تو زبانی یاد کرنے کے میں آپ کو آسان، مختصر اور زبردست طریقہ بتاؤں گا. 3 فائدے ہوں گے، جو میرے طریقہ فالو کرے گا اس کو 3 فائدے ہوں گے. بچے کو بھی آپ نے پڑھانے سے پہلے یہ 3 فائدے لازمی بتانے، تاکہ بچوں کو آپ کی چیز کی اہمیت کا پتہ ہو، تاکہ وہ آپ کو فالو کرے اور وہ بھی یہ طریقہ سیکھ لے. تو کیا ہیں جی 3 طریقے جو میں آپ کو 3 فائدے ہوں گے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کیا ہیں جی؟ پہلا فائدہ آپ کو ہوگا جی پکا یاد ہوگا. جو بھی چیز یاد ہوگی، جو طریقہ میں بتاؤں گا اس سے آپ کو پکا یاد ہوگا. دوسرا ہوگا تجوید کے ساتھ یاد ہوگا. تیسرا ہوگا جلدی یاد ہوگا. تو انشاءاللہ یہ تینوں فائدے آپ کو ہوں گے اگر آپ اس کو فالو کریں گے. ابھی میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں. جیسے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے تو بچے کو کئی لوگ شروع سے دعائیں بھی شروع کروا دیتے ہیں جب اس کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. جب تک بچے کو ناظرہ پڑھنا نہیں آ رہا، آپ زبانی اس کو کوئی بھی چیز یاد کروائیں گے، وہ تلفظ اس کے سائن میں غلطیاں رہ جائیں گی، ساری غلطیاں بیچ میں رہ جائیں گی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے بچے کو پڑھنا سکھانا ہے اور پھر تاکہ وہ دیکھ کر خود یاد کرے، تو پھر انشاءاللہ وہ تجوید کے ساتھ ہوگا. جیسے اب مشکل لفظ ہے تو بالکل سنگل کر کے کیونکہ حمزہ اور عین اکٹھے آ جائیں، جو ایک کو باریک دوسرے کو گاڑا بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو سنگل کر دیں. اعوذ باللہ، بچے سے کہیں 3 دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے، جتنا سلو پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ 3 دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے، 1 دفعہ زبانی. پھر من الشیطان، اتنا سے زیادہ نہیں، 3 دفعہ دیکھ کر پھر زبانی. زبانی ہو جائے تو آگے نہیں جانا، پھر شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان، پھر آگے دیکھ کر الرجیم. 3 دفعہ اس کو دیکھ کر پڑھا، پھر اس کو زبانی پڑھا، پھر شروع سے کمپلیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح آپ نے پھر بسم اللہ بھی یاد کروانی ہے. تو ایک آیت ہو جائے، پھر دوسری آیت اس طرح 3 سٹیپ میں آپ نے یاد کروائی، پھر دونوں آیتیں، پھر اسی طرح تیسری آیت یاد کروائی، پھر تینوں آیتیں بچے سے زبانی سنی. تو زیادہ بھی نہیں پڑھنا، جتنا بچہ ایزیلی پک کر لے اس سے زیادہ نہیں. جس طرح ابھی من الشیطان میں نے اتنا ہی پڑھایا ہے، یعنی کہ پوری آیت اکٹھی نہیں پڑھنے دینی، آدھی بھی نہیں پڑھنے دینی. جس طرح بچے کی غلطیاں کلیئر ہوتی جائیں پھر تھوڑا تھوڑا آپ نے زیادہ پڑھنے دینا ہے. ادروائز اس سے کہیں 2 حرف 3 حرف کر کے پڑھیں، لیکن غلطی سے بچنا ہے. اگر وہ زیادہ پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی رول ان سے مس ہو جائے گا، پھر غلط یاد ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سے تھوڑا. ایک اس سے یہ فائدہ ہوگا زبانی، جس طرح آپ نے تیسرے چیپٹر شروع کروایا، ساتھ آپ زبانی بھی شروع کروا دیں، تاکہ بچہ جو 1 سے 2 حرف کی طرف جاتا ہے نا، یعنی بچہ پہلے 1 پڑھ رہا تھا، اب جب زبانی بچہ 1 سے 2 2 سے 3 پڑھنا شروع کر دے گا، بار بار پڑھے گا، اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے 2 سے 3 کی طرف آٹومیٹکلی چلا جائے گا. تو زبانی آپ نے فوراً جیسے 1-2 پیج ناظرے کے ہو جائیں، بچے کا لیسن بہتر ہو جائے، تو آپ نے جو ہے فوراً سے اس کو جو ہے زبانی کی طرف لے کے جانا ہے، تاکہ وہ 1 سے 2 کی طرف 2 سے 3 کی طرف ایزیلی آ جائے. اگر زبانی شروع نہیں کرائیں گے تو بچے کو 1 پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، اور یہ بھی بہت غلط عادت ہو جائے گی. اگر بچہ 1 پڑھے گا تو یہ تو صرف میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے بچوں کو سمجھانے کا کہ آپ 1 کر کے بچے کو پڑھائیں. تو پھر یہ اگر عادت بن جائے گی تو بچہ اگر قرآن مجید میں بھی 2 سے 3 کی طرف مشکل سے جائے گا. تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، فوراً زبانی شروع کر دینا ہے، تاکہ بچہ 1 سے 2 2 سے 3 اور پوری آیت کی طرف آگے چلا جائے. آخری چیز انشاءاللہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں قرآن مجید کا تعارف. کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ بچے کو معلوم ہونی چاہیے. اچھا، تیسرے چیپٹر میں آپ نے بچوں کو ایمان مفصل مجمل آ رہا ہے، 6 کلمے آ رہے ہیں، نماز کا لیسن ہے، اس کے بعد 10 سورہ ہیں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ آ رہا ہے، پھر مسلم دعائیں آ رہی ہیں، آیت الکرسی وغیرہ.
تو آپ نے یہ چیزیں ساری پہلے بچوں کو دیکھ کر پڑھانی ہیں، اور غلطیاں آ رہی ہیں تو ایک غلطی سے کم آ رہی ہیں تو 1 سے 2 کی طرف، پھر اور کم آ رہی ہیں تو 3 کی طرف، پھر آدھا حروف، پھر پورا حروف، پھر پوری آیت، ساتھ آپ نے زبانی بھی شروع کروا دینا ہے۔ جب تیسرا چیپٹر آپ کا ختم ہو جائے تو بچے کو تاکہ ہر سائن اور ہر تجوید کا رول سمجھ آ جائے، اس کے بعد یعنی کہ بچہ جب قرآن مجید سٹارٹ کرے تو غلطی کا اندیشہ بالکل بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ابھی بھی کمزور ہے کسی چیز میں تو دوبارہ سے قاعدہ پڑھ لیں، قاعدہ جتنا زیادہ پڑھ لیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ آپ نے قاعدے سے ہی سیکھنا ہے۔ تو قرآن مجید کے تعارف کی طرف چلتے ہیں جی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور کتاب ہے، اسی لیے اس کو کتاب اللہ اور کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں ایک آیت، 2 آیت یا ایک سورت کی شکل میں نازل ہوا۔ اچھا جی، کچھ صورتوں کے ساتھ آپ نے دیکھے مکیجہ لکھا ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ مدنیجہ لکھا ہوتا ہے۔ جو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نازل ہوئی تھی، ان کے ساتھ مکیجہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو اس وقت جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا اس کے ساتھ مدنیجہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ صورتیں کتنی ہیں جی؟ 114، اور 6666 جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ صورتیں 114 اور آیتیں 6666، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قرآن مجید میں سجدے جو ہیں وہ 14 سجدے واجب ہیں، 4 سکتے ہیں۔ اور سجدے اور سکتے کی جو تعریف ہے، جو اس کا پورا چیزیں ہیں، وہ ہم نے قرآن مجید کے لاسٹ جو پیجز ہیں ان کے اوپر بتایا ہوا ہے کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں، سکتہ کیسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ ضروری قواعد کے نام سے پیج ہے اس پہ ہم نے دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا جو قرآن کریم میں حروف کی تعداد کتنی ہے، تو حروف کی تعداد لکھی ہو جی 323671۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید میں حروف کی تعداد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ اس میں مختلف ارشاد ہیں تو اس لیے ہم نے ساتھ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو آیتوں کی تعداد یا حروف کی تعداد لکھی ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں پارے 30 ہیں اور رکوع جو ہیں وہ 540 ہیں، جن کو بعد میں تلاوت کی آسانی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو پارے اور رکوع ہیں یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع میں نہیں تھے، یہ بعد میں تراویح جس طرح پڑھ رہے ہیں تو تراویح کے لیے ان کو ایک ترتیب دی تھی تاکہ 30 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جائے، اور رکوع بھی یعنی ایک رکعت کے لیے ایک مقدار مقرر کی تھی کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھا جائے تو 30 دنوں میں قرآن مجید کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ جو 30 پارے اور 540 رکوع ہیں یہ بعد میں ترتیب دیے گئے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس آخر میں ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پیچھے وقف کا طریقہ سیکھا تھا کہ وقف کرتے کیسے ہیں، ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا وقف ہوتا کہاں پہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وقف لازم لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کئی دفعہ آتا ہے جی میم لکھا ہوتا ہے اس طرح سے۔ جب میم لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے وقف لازمی کرنا ہوتا ہے، یعنی اس پہ وقف رکنا ہر صورت میں لازمن ہے۔ اس کے بعد دیکھو وقف جائز، یہ سرکل آیت کی نشاندہی کرتا ہے، طا ہے، جیم ہے، صاد لام ہے، قاف فا ہے، زا ہے اور یہ 5 ہے۔ یہ جب علامات 7 جو علامتیں ہیں یہ اگر آ جائیں قرآن مجید میں تو ان پہ وقف جائز ہے۔ جائز کا مطلب ہے کہ ان پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، میم پہ کرنا لازمی ہے، ان پہ کرنا جائز ہے۔ اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میم پہ کرنا ہر صورت میں لازمی ہے، نہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ ان پہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، نہیں بھی کریں گے اکٹھا ملا کے بھی پڑھ لیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے ہے جی وقف عارض، صاد ہے، صاد لام اور یا ہے، قاف ہے، لام الف ہے، یہ جب 4 علامتیں آ جائیں تو ان پہ عارضی وقف ہوتا ہے۔ عارضی وقف کا مطلب کہ ہماری اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو ہم اس پہ وقف کر لیں گے، لیکن وقف کر کے ڈائریکٹ آگے نہیں پڑھیں گے، پھر پیچھے سے 2-3 حروف کو ملا کر پچھلی آیت سے پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، ڈائریکٹ آگے نہیں پڑھیں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وقف عارض۔ آگے آ رہی 3 ڈاٹس، یہ والے اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آئیں گے تو آگے پیچھے 2 جگہ پہ آئیں گے، ان کو کہتے ہیں معانقہ۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پر رکنا لازمی ہے اور ایک پر نہ رکنا لازمی ہے، یعنی آپ دونوں پہ وقف بھی نہیں کرنا، دونوں کو ملا کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کی مرضی، آپ پہلے پہ وقف کریں یا
दूसरे पे वक़फ़ करें। वक़फ़ करना एक पे लाजमी है, दोनों को मिला के भी नहीं पढ़ेंगे, दोनों को इकट्ठा भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये था जी हमारा कायदे का जो तजवीदी कोर्स है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 12 क्लासेस हैं, टोटल 12 लेक्चर हैं। तो तकरीबन ये बहुत वो तो 100 मिनट का जो है तजवीदी कोर्स है। कोई भी बंदा इसको इंशाल्लाह तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ, खुशी के साथ सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह सिर्फ 100 मिनट के अंदर तजवीद पढ़ना और पढ़ाना दोनों सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसी तरह से मैंने कंप्लीट कुरान मजीद भी तैयार किया हुआ है सेम कलरों के साथ। तो इंशाल्लाह आप कुरान मजीद भी हमारी वेबसाइट sauturquranschool.com पे जाएंगे, हमारा कायदा भी वहाँ पे मौजूद है, कुरान मजीद भी मौजूद है, हमारा वीडियो कोर्स भी वहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग लाजमी इसको पढ़ें और इसको समझें और समझ के पढ़ाएँ। अल्लाह ताला आपका मेरा जो है पढ़ना और पढ़ाना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।